अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अली है और मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सुने 2 मिनट मेरी बात और इस पे मुझे राय भी दें और काइंडली इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जो है हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक मेरी बात पहुँच के। अच्छा, मेरा बेटा है अली शामिर, बिकन हाउस स्कूल में पढ़ता है, 6 ईयर्स ओल्ड और क्लास 1 में है। तो वी बोथ आर डॉक्टर्स, मैं और मेरी वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं। तो उसकी एक लास्ट डेट थी 12th ऑफ सितंबर फीस की। तो वो डेट वाज थर्सडे और किसी वजह से हम नहीं करवा सके कि हमारी क्या ड्यूटीज़ इस तरह की हैं, कोई ऑनलाइन इशू है, जो भी गलती हमारे एंड पे है कि लेट से कि हम जुमेरात को हम फीस नहीं डिपॉजिट करवा सके। आगे फर्दर छुट्टियां थी कि फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे को रबीउल अव्वल का फंक्शन भी था, स्कूल ओपन थे। तो मेरा बेटा एज यूजुअल स्कूल गया तो वो अंदर चला गया। उसके बाद कह लें कि नॉर्मल रूटीन का है। तो फीस मेरे जेन में थी, मैंने सबमिट करवानी थी, लेकिन रश की वजह से मैं नहीं करवा सका। मैंने कहा चले मैंने नाइट की है तो मैं वापसी पे जो है ना फीस जब मैं अपने बेटे को लेने आऊँगा मैं डिपॉजिट करवा दूँगा। लेकिन जब मैं वापस गया तो मुझे पता चला कि मेरे बेटे को उन्होंने फ़ी डिपॉजिट ना करवाने की वजह से कि उसका नाम एक्सपेल कर दिया और उसे कह लें कि 8 बजे से लेके वो 1:30-2 बजे तक एक वो सेपरेट रूम में बैठा रहा है, एक बंद कमरे में काइंड ऑफ हफ्से बेजा में उसे रखा है। कि मैं पहले आपको कहूँ कि गलती मेरी है, हमारे एंड पे हम पेरेंट्स हैं, हम फ़ी डिपॉजिट नहीं करवा सके। तो इसमें एक मासूम बच्चे का क्या कसूर है कि एक 6 साल का बच्चा जो एक मेंटली टॉर्चर से गुजरा है, कि जो स्पेशली ईद मिलादुन नबी थी, वाइट सूट वो पहन के गया है, उसकी कोई असेंबली लाइन थी और वो गया है और उसको सेपरेट करके आपने एक रूम में बैठा दिया है और उसे आप सारा दिन आपने ये रियलाइज करवाया है कि आपके पेरेंट्स ने खुदा न खास्ता कोई ऐसा गुनाह सरजद कर दिया है जिसकी सजा अब आपको मिलेगी। और मैं वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, ट्रोमेटिक था कि मैं तो उसी टाइम मेरा जिसे कहते हैं ना कि एक दिमाग में जिसे कहते हैं कि सूझबूझ भी ख़त्म होगी कि मैं क्या करूं कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। और उसने मुझे एज इट इज़ बताया कि बाबा उन्होंने मुझे वो सेपरेट रूम में रखा है, मुझे पढ़ने भी नहीं दिया और मैं तो उसी टाइम मैं चला गया हूँ। उन्होंने मुझे कि जो कंसर्न टीचर थी तो उन्होंने कहा कि हमारा लिंक नहीं है, आप जो है ना PRO चले जाएं। मैं PRO गया तो वहाँ पे गया तो उनका एटीट्यूड ही इस तरह था कि वो मुझे बहुत बुरा लगा कि जी वो आप लोगों की गलती है, आपने क्यों नहीं सबमिट करवाई, तो ब्ला ब्ला। मैंने कहा मुझे किसी सीनियर से बात करवाएं। मैं प्रिंसिपल के पास ले गए तो डेट वाज रंधावा समथिंग ना, अतिया रंधावा। तो वो डेट वाज द लेडी कि उन्होंने इतना मिसबिहेव किया। वरना एडमिन में जो लोग होते हैं उनका काम होता है कि आपके पास कोई भी पेरेंट्स आए हैं या कोई चीज़ है, आपने उन्हें कूल डाउन करना है, पैसिफाई करना है। मैंने उन्हें इतना कहा कि देखें मैडम वी आर एट रॉन्ग। और उन्होंने बड़ा कहा कि मैंने जैसे कहा ना कि बच्चे की असम्बली मिस होगी तो उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों की गलती है, तो आपको पहले करवा देनी चाहिए थी। कि देखें एक बच्चा 4 साल से स्कूल पढ़ रहा है, अब समर वेकेशंस गुजरी हैं तो उसकी मैंने 10th ऑफ अगस्त में मैं फ़ी डिपॉजिट करवाई है इकट्ठे 3 महीनों की। तब तो उन्होंने विड्रॉल पे नाम नहीं डाला कि ऑटोमेटिक जो विड्रॉल पे चला जाता है, वो मैंने फ़ी डिपॉजिट करवाई है। 15 या 16 को बच्चे स्कूल गए हैं तो अब आगे आ गया, फिर 10th ऑफ आ गए। तो उसमें गलती हमारी है कि हम बीइंग पाकिस्तानी के, और एक मैं ये कहूँगा कि हम लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके पता नहीं हम किस तरह कमाते हैं सिर्फ बच्चों के लिए। कि डिग्निटी है कि चलें जी एक हम अगर हमारा कोई फैमिली में या एक सोशल सर्कल में एक कोई स्टेटस है कि हम डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, तो चलो हम बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में हम कर रहे हैं, तो इसलिए कि हमारे बच्चों की भी तजलील की जाए और हमारी भी तजलील की जाए। वो जो मैडम है अतिया रंधावा साहब, उन्होंने इस तरह बिहेव किया कि जैसे वो कोई डिक्टेटर हैं। उन्होंने मुझे ये करवाया कि जी आपकी गलती है, ये है तो वो है। मैंने कहा मैडम हम इस ट्रॉमा से गुजरे हैं, मुझे बहुत फील हो रहा है अपने बेटे के लिए मेरे। तो उन्होंने रेदर देन कि मुझे वो पैसिफाई करती हैं, बल्कि 2 लाइंस थी, कहते हैं कि हम समझ सकते हैं आपकी पेन को, तो ये स्कूल वालों की तरफ से हमारा नहीं। लेकिन उन्होंने ये चीज़ ना कही कि हम इसको अकोमोडेट। मैंने कहा भी मैडम मैं फ़ी डिपॉजिट ही करवाना है, मैं भी करवा देता हूँ, ये मेरा कार्ड है, तो आप ये मैं 1-2 लाइन सुनना चाहता हूँ कि चले मेरा थोड़ा सा
جو ایک مجھے صدمہ لگا ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو آپ کی غلطی ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، اور انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ہمیں کہہ لو کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھا اور انہوں نے کائنڈ آف مجھے ذلیل کر کے اپنے کمرے سے نکالا. تو میں اب ہائر اتھارٹی سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں سی ایم سے جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں کہ لائک دیکھیں میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ غلطی میری ہے کہ لائک اب اگر میں نے فیس ڈپازٹ نہیں کروائی، میں نے بڑے اسکول میں کروایا، میں نے پرائیویٹ اسکول میں کروایا، میں اتنی جو جسے کہتے ہیں کہ لاکھوں میں ہم فیس جمع کروا رہے ہیں، وہ غلطی ہماری ہے، ہمارے اینڈ پہ ہے کہ ہم لائک اس میں اپنی اوقات سے باہر جا کے لائک وہ اپنے بچوں کے لیے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو لیکن وہ اس طرح ہمارے ساتھ وہ ظلم نہ کیا جائے کہ الٹا ہم لائک اپنی اتنا جس طرح بھی اپنے خون پسینے کی کمائی ساری اکٹھے کر کے یہ اسکولز کو، مہنگے اسکولز کو دے آتے ہیں، اور الٹا جو ایک ہم چیز کرتے ہیں ریٹرن کہ ہمیں کہہ لیں کہ اچھا ٹریٹ کیا جائے یا ہمارے بچوں کو اچھا ٹریٹ کیا جائے. تو وہ میرے لیے بڑا ایک امبیرسنگ ہے کہ میں اٹس بین 2 days تو میں بڑا لائک مجھے نیند نہیں آ رہی کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بھی پریشان ہوں کہ لائک اس کے کیا گزرا ہے، اور اس بینگ فادر میں اس کے لیے کیا کر سکا ہوں کہ لائک ایک اسکول انتظامیہ نے کہہ لوں کہ صرف فیس نہ، کیا ایک بچہ ہے اگر وہ چلا ہی گیا ہے اسکول، یا تو آپ اسے گھر چھوڑ آتے نا کہ آپ اپنے کہ لائک آپ گھر بھیج کے دیتے کہ یہ آپ کا بچہ ہے، آپ ہمیں آ کے ہمارے ڈور اسٹیپ پہ آ گئے ہیں کہ جی آپ کا بچہ ہے، اس کی فیس نہیں، تو چلے ہمیں ہو جاتا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے 6 گھنٹے حبسِ بجا میں رکھ کے کہ لائک اس کو جو ایک ذہنی ٹراما دیا ہے، تو اس چیز کا کون ذمہ دار ہے کہ لائک وہ بچے نے کیا پڑھ لینا تھا. اور ہماری تعلیم دینا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک عظیم پیشہ ہے ٹیچنگ یا بینگ ٹیچر، کہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے جو آپ 4 سال سے آپ کے اسکول کو فی پے کر رہا ہے، آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ کو گرمیوں میں وداؤٹ گوئنگ ایون اے سنگل ڈے فار 3 months آپ کو پوری فی پے کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے روز کے چونچلوں میں آپ کو 2000 5000 آپ کی اپنی مرضی کی بکس، آپ کی اپنی مرضی کے یونیفارمز، آپ کی اپنی مرضی کی اسٹیشنری کے لائک پیسے آپ کو ہم ڈپازٹ کرواتے ہیں. آپ نے اسپیسیفائی کیا کہ وہاں سے بھی لائک یہاں سے آپ نے یونیفارم لے کے آنا ہے، یہاں سے آپ نے اسٹیشنری لے کے آنی ہے، وہاں آپ نے اپنی کمیشنز سیٹ کی ہوئی ہیں. تو آپ نے اس تعلیم کو جو دھندا بنا دیا ہوا ہے، اور وہ بھی اتنا کہ آپ میں رحم اور انسانیت نامی چیز ختم ہو گئی ہے کہ آپ نے انسانیت کی تذلیل کی ہے کہ اس ایک بچے نے اس 5 گھنٹے میں ایسا کیا آپ سے پڑھ لینا تھا کہ آپ نے اس کو اتنی سزا دی کہ آپ کی فیس نہیں ڈپازٹ ہوئی تو آپ کو ہم نے پڑھانا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ نے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اساتذہ کے نام پہ، ٹیچنگ کے نام پہ آپ دھبا ثابت ہوئے ہیں. میں بیکن ہاؤس کی ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو میڈم ہے پرنسپل عطیہ رنداوا، آپ ان کے ایٹیچیوڈ کا جو انہوں نے یہ اپنی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اس پہ نوٹس لیں. اور میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی یہ جو اسکولز ہیں، پرائیویٹ اسکول جو بے لگام پھر رہے ہیں، اور ہم جیسے غلطی پھر وہی نو ڈاؤٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم خود جا کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یا سوسائٹی کے ایک پریشر کی وجہ سے کہ جی ہم اگر مہنگی فیسوں والے اسکولوں میں لوگ اپنے بچوں کو نہیں داخل کروائیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا سٹیٹس رہ جائے گا. غلطی ہماری ہے، وی آر ایٹ رانگ سائڈ، لیکن ہمیں اتنا بھی نہ آپ ذلیل کریں کہ آپ ہم سے پیسے بھی لیں اور الٹا جوتیاں بھی ہمیں ماریں. تو میں یہ اپنے ایجوکیشن منسٹر سے بھی کرتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیں. کیا یہ کسی قانون میں ہے کہ ایک بچے کا 1 دن فی اس سے اوپر گئی ہے اور اس سے اگلے دن آپ اس کو کلاس سے کک آؤٹ کر دیں؟ کک آؤٹ کرنا بھی ٹھیک ہے، آپ وہ کر دیں، نام ایکسپیل کر دیں، یو ہیو رائٹ. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جو بچہ ایک چلا گیا ہے، اور وہ بھی بالکل ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کہہ لیں کہ ابھی نہ کوئی معاشرے کا پتہ ہے، نہ اسے کوئی رائٹ اینڈ رانگ کا پتہ ہے، کہ آپ اس پھول جیسے ایک بچے کو آپ نے اتنا ٹورچر کیا کہ 5 گھنٹے آپ نے اسے ایک کمرے میں بند رکھا کہ نہ کوئی آپا، نہ آپ نے اس سے پوچھا کہ لنچ کیا، پڑھا، اور الٹا صرف یہ کہ آپ نے فیس نہیں جمع کروائی اور اسے ریئلائز کروانا کہ اس نے شاید کوئی گناہ کر دیا ہے، اس کے پیرنٹس نے کوئی گناہ کر دیا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا میرے لیے بہت مشکل ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا. میں آپ لوگوں سے، آپ بھائیوں سے، بہنوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو شیئر کریں
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جو مہنگے اسکول صرف دھندے کے نام پہ ہم لوگوں سے یہ پیسے لے رہے ہیں اور پڑھائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر آپ یہ بیکن ہاؤس کا ہی دیکھ لیں کہ اتنا نام ہے کہ آپ ان کا دیکھ لیں کہ کوئی بھی مجھے تو ان کی بالکل وہ سمجھ نہیں آتی. خیر وہ چیزیں الگ ہیں, لیکن جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا ہے, میرے بچے کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے, میں اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا جب تک یہ اسکول انتظامیہ جو ہے میرے سے ایکسکیوز نہ کرے, میرے بچے سے ایکسکیوز نہ کرے. میں اس کی قانونی کارروائی کے لیے میں تیار ہوں. میں عدالت میں جا رہا ہوں. میں ابھی پولیس اسٹیشن بھی گیا تھا, میں نے وہاں بھی FIR کے لیے اپلیکیشن دی ہے. میں CM صاحبہ سے بھی ملوں گا, میں اپنے ایجوکیشن منسٹر سے بھی ملوں گا کہ مجھے اس چیز کا انصاف دیا جائے. اور میں سب پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں جن کے ساتھ یہ کبھی ہوا ہے وہ اس چیز کو کائنڈلی ہائی لائٹ کریں. اس طرح ہم بیٹھے رہیں گے, کوئی بندہ آواز نہیں. میں بھی بڑے آرام سے چپ کر سکتا تھا فیس جمع کر, لیکن میں نے کہا کہ آج یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں چلے برداشت, میرا فائنینشیل ریزن نہیں تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن آج کل حالات چل رہے ہیں کہ نہیں بھی پیسے ہوتے, آپ نہیں بھی ڈپازٹ کروا سکتے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے پھول جیسے بچوں کو آپ اسکول سے کک آؤٹ کر دیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آج میں نہ آواز اٹھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ایسے مجبور پیرنٹس جو نہ دے سکے ہوں فیس کسی وجہ سے کہ فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے, تو اس طرح بچوں کو دھتکارا جائے. تو کائنڈلی میری اپیل ہے کہ آپ یہ میرا میسج شیئر کریں تاکہ یہ ہماری ہائر اتھارٹیز تک پہنچے, یہ بیکن ہاؤس کی ایڈمنسٹریشن تک پہنچے, یہ جو مس عطیہ رنداوا ہیں ان تک پہنچے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے ایک فیملی کو کس طرح ہرٹ کیا ہے. بہت شکریہ.